الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا جائے گا کہ جن کا عرس 20، 21، 22 ذی الحج کو کلفٹن میں منایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ولادت 98 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوئی۔ یہ پہلی صدی ہجری کا آخری دور تھا اور بنو امیہ کی حکومت کے بھی آخری دن تھے اور پورا ملک انتشار کا شکار تھا۔ آپ کا نام سید عبداللہ، کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے۔ ابو محمد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا اور الاشتر لقب اس لیے مشہور ہوا کہ آپ کے چونکہ پپوٹے آنکھوں پر جھکے ہوئے تھے اور ایسے شخص کو الاشتر کہا جاتا ہے۔ آپ سادات کرام میں سے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ امام حسن کے صاحبزادے حسن مثنیٰ کی شادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ صغریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ اس طرح آپ حسنین کے وارث ہیں اور حسنی حسینی سید ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد صاحب سے حاصل کی اور علم حدیث میں کمال حاصل کیا اور آپ کا شمار محدثین میں ہونے لگا۔ دوسری صدی کے آغاز میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور عباسیوں نے حکومت سنبھالی۔ اس دور میں سادات کرام پر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خلیفہ منصور عباسی نے سادات کرام کے قتل میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، حتیٰ کہ سادات کرام کو زندہ دیوار میں گاڑ دیا۔ غرض کے عباسی دور میں سادات پر بڑے ظلم ہوا، ان کے بچے یتیم ہوئے، کئی سیدانیاں بیوہ ہوئیں۔ انہی مظالم کے خلاف حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم نے 138 ہجری میں دعوت خلافت کی تحریک مدینہ شریف سے شروع کی اور اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو اسی غرض کے لیے بصرہ روانہ کیا۔ پھر آپ کے والد نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بھی بصرہ میں اپنے بھائی ابراہیم کے پاس بھیج دیا۔ آپ کچھ دن بصرہ میں رہے، پھر وہاں سے اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر تبلیغ دین کے لیے بر صغیر سندھ میں تشریف لائے۔ بر صغیر میں خطہ سندھ وہ پہلی سرزمین ہے جہاں سب سے پہلے اسلام داخل ہوا، اسی لیے اس کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ تبلیغ دین کے لیے سندھ میں داخل ہونے والے سب سے پہلے بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان خلافت کے سلسلے میں شدید کشمکش ہو رہی تھی اور سادات کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ اگر میں صرف تبلیغ دین کے لیے سندھ کی جانب روانہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ سندھ میں کوئی عباسیوں کی مقرر کردہ اراکین حکومت میرے خلاف قدم اٹھائیں۔ اس لیے آپ نے 20 اپنے رفقا اور مریدوں کو لیا، پہلے کوفہ گئے، وہاں بہت سے گھوڑے تجارت کے لیے خریدے اور بحیثیت گھوڑوں کے تاجر کے سندھ میں داخل ہوئے۔ اہل سندھ نے بھی آپ کو تاجر سمجھا اور کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی اور آپ بآسانی سرزمین سندھ میں داخل ہو گئے۔ آپ نے جیسے ہی سندھ میں قدم رکھا تو یہاں کے باشندوں نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور مختصر عرصے میں آپ نے اپنے حسن اخلاق، پاکیزہ زندگی سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا اور بے شمار لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ سندھ میں داخل ہونے والے بزرگوں میں سے آپ پہلے سادات کرام میں سے تھے، جس نے آپ کی شہرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ آپ مسلسل 12 سال تک سندھ میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے اور صدہا سندھیوں کو آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اب ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے کے مطابق بعض لوگ آپ سے حسد کرنے لگے اور یہ گورنر سندھ حضرت عمر بن حفص
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے، جن کو عباسی خلیفہ منصور نے سندھ کا گورنر مقرر کیا تھا، اور ان سے کہا کہ سادات علویہ میں سے عبداللہ شاہ غازی یہاں سندھ میں آئے ہیں، بحیثیت گھوڑوں کے تاجر کے آئے ہیں، لیکن گھوڑوں کی تجارت تو ایک بہانہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے ان کے والد نے سندھ میں اپنی دعوت خلافت کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ ان کے لیے فضا ہموار کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ حضرت عمر بن حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات کرام کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، انہیں سادات علویہ سے بڑی عقیدت تھی، انہوں نے حاسدین کی بات سنی انسنی کر دی، بلکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے ان کی بیعت کر کے ان کے مرید بن گئے اور پس پردہ آپ کی حمایت کرنے لگے۔ پھر حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد نے مدینہ شریف میں اور آپ کے چچا ابراہیم نے بصرہ میں علم خلافت بلند کیا، دونوں سے عباسی فوج نے مقابلہ کیا، اور عبداللہ شاہ غازی کے والد کو انہوں نے 15 رمضان 145 ہجری کو مدینہ شریف میں شہید کر دیا، اور آپ کے والد کے بھائی اور آپ کے چچا ابراہیم کو بصرہ میں 25 ذیقعدہ 145 ہجری کو شہید کر دیا۔ پھر خلیفہ منصور نے گورنر سندھ سے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی کو جلد از جلد گرفتار کر کے دربار خلافت میں حاضر کرو، کیونکہ حاسدین نے خلیفہ منصور کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا اور گورنر سندھ کی جانبداری کی طرف بھی توجہ دلا دی تھی۔ گورنر سندھ نے خلیفہ کو ہر طرح سے اطمینان دلایا اور کہا وہ میری حدود و مملکت میں نہیں ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن خلیفہ کو اطمینان نہ ہوا۔ حضرت عمر بن حفص بہت دن تک اس معاملے کو ٹالتے رہے، اور ان کی یہ کوشش رہی کہ آپ کی گرفتاری کا خیال خلیفہ کے دل سے نکل جائے، مگر حاسدین کی شکایت کے سبب کامیاب نہ ہو سکے۔ اس معاملے کی خبر جب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، اور تبلیغ دین کی تحریک جو آپ نے سندھ میں شروع کی تھی وہ رک گئی، اور گورنر سندھ نے بھی اس چیز کو پسند نہ کیا، اس لیے آپ کو گورنر نے سندھ کے ایک ایسی ساحلی ریاست میں بھیج دیا جو کہ اسلامی حکومت کے زیر نگی تھی، اور وہاں کا راجہ بہت زیادہ محب اہل بیت بھی تھا۔ گورنر نے راجہ کو تلقین کی کہ عبداللہ شاہ غازی کی حفاظت کی جائے اور تبلیغ دین میں ان کی مدد کی جائے۔ جب حضرت سندھ کی اس ساحلی ریاست میں پہنچے تو وہاں کے راجہ نے آپ کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور تبلیغ دین میں آپ کی ہر طرح معاونت کی، اور تبلیغ دین کا کام زور شور سے شروع ہو گیا، اور تقریباً 400 آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اور مورخین نے لکھا ہے اگر آپ کبھی شکار کرنے کے لیے جاتے تو آپ کا انداز شاہانہ ہوتا تھا، مریدوں کی ایک کثیر تعداد آپ کے ساتھ ہوتی تھی اور سب آلات سے مسلح ہوتے تھے۔ آپ تقریباً 4 سال تک راجہ کے مہمان رہے، اس عرصے میں مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی اس تبلیغی کاوشوں سے ریاست کے کافی لوگ مسلمان ہو گئے اور ایک فوج تیار ہو گئی۔ خلیفہ منصور کی پریشانی برابر بڑھتی رہی، وہ سندھ میں آپ کو عباسی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ محسوس کرنے لگا۔ آخری کار خلیفہ منصور نے 151 ہجری میں گورنر عمر بن حفص کو معطل کر کے افریقہ بھیج دیا، اور ان کی جگہ حشام بن عمر تغلبی کو سندھ کا نیا گورنر مقرر کر دیا، اور ان کو لکھا کہ سندھ کی جس ریاست میں بھی عبداللہ شاہ غازی رہائش پذیر ہیں ان سے کہو کہ عبداللہ شاہ غازی ہمارے حوالے کر دو، اگر وہ نہ مانے تو ان پر حملہ کر دو۔ پھر جب حشام بن عمر بحیثیت گورنر سندھ میں آئے تو انہوں نے بھی عبداللہ شاہ غازی کو سابق گورنر کی طرح گرفتار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی گورنر صاحب حکم کی تعمیل میں کوئی قدم اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ سندھ کے ایک علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، جس کو کچلنے کے لیے گورنر حشام نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو بھیجا۔ وہ جب دریائے سندھ کے کنارے پہنچا تو اسے سامنے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ عبداللہ شاہ غازی تھے جو سیر و شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لا رہے تھے۔ صفی نے انہیں اپنا باغی سمجھ کر لڑائی شروع کر دی۔ فوج کے لوگوں نے کہا یہ تو عبداللہ شاہ غازی ہیں جو کہ دریا کے کنارے سیر و شکار کے لیے تشریف لائے ہیں۔ صفی نے ان کی ایک نہ سنی،
پھر لوگوں نے سمجھایا یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے بھائی حشام نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن صفی نے کچھ نہ سنا اور لڑائی کا آغاز کر دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا نہ تو کوئی جنگ کا ارادہ تھا اور وہ نہ ہی مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی کو پسند کرتے تھے، لیکن جب صفی نے اپنی فوج کے ہمراہ آپ پر حملہ کر دیا تو مجبوراً آپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور ایک خون ریز معرکہ ہوا، اور آپ کے ساتھیوں نے اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ دشمن کے قدم اکھڑنے لگے۔ اتنے میں ایک ظالم نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ آپ زخمی حالت میں میدان جنگ میں گر پڑے، لیکن خدا نے لڑائی کا ایسا نقشہ کر دیا کہ دشمن کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس وقت حضرت غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں نے جب آپ کے مبارک جسم کو چھوا تو دیکھا آپ کی روح پرواز کر گئی تھی، اور یوں سرزمین سندھ کے لوگوں کو 12 سال تک فیضیاب کر کے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے مریدوں نے آپ کے جسم عطر کو اٹھایا اور جنگلوں و وادیوں میں سے ہوتے ہوئے ساحل سمندر پر واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں قریب ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر مریدوں نے قبر کھودی اور آپ کو آسودہ خاک کیا۔ یہ واقعہ 151 ہجری کو ہوا۔ یہی وہ پہاڑ ہے جسے آج کلفٹن کہا جاتا ہے۔ اس شہر کراچی بالخصوص کلفٹن کے علاقے کو اگر پوری دنیا میں شہرت ملی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کی برکت سے ملی۔ جب حضرت غازی کے مریدوں نے آپ کو پہاڑ پر دفن کر دیا تو اب ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں، چنانچہ انہوں نے بھی اس پہاڑ پر قبر کے قریب رہائش اختیار کر لی، مگر وہاں میٹھا پانی دور دور تک نہ تھا، اس وجہ سے انہیں بڑی تکلیف کا سامنا تھا۔ آخر کار ایک دن سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضرت غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واسطے سے رو رو کر دعا مانگی اور میٹھا پانی طلب کیا۔ دعا قبول ہوئی اور رات کو ایک مرید کے خواب میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے تمہاری مشکل حل کر دی اور تمہارے لیے اسی پہاڑی کے تلے میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد جب آپ کے مریدین پہاڑ سے نیچے اترے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی برکت ہے کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے ہیں مگر یہ چشمہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے آپ کا عظیم الشان مزار تعمیر کیا۔ ہر دور کے حکمرانوں نے اس میں مزید 4 چاند لگائے اور محکمہ اوقاف نے اس مزار کو اپنی تحویل میں لے کر ایک انتظامیہ قائم کر دی ہے جو دن رات اس اللہ والے کے مزار کی نگہداشت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ باوجود کہ اس اللہ والے کے انتقال کو صدیاں بیت گئیں مگر پھر بھی مخلوق خدا اس کے در پر کھچی چلی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے حکمران بھی اس اللہ والے کے مزار پر آ کر سر ارادت جھکاتے ہیں اور پورے سال زائرین کا رات دن اس مزار پر مجمع لگا رہتا ہے، اور ہر سال 20، 21، 22 ذی الحج کو آپ کا شان عرس منایا جاتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند کراچی سندھ بلکہ پورے ملک سے پوری دنیا سے شریک ہوتے ہیں اور عرس کے دنوں میں میلہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔